السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ علم ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گویا قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یہ یقیناً آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اس قرآن میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اس آیت کا جو پہلا لفظ تھا وہ اقرا تھا، جو ایجوکیشن کے تعلق سے تھی اور وہ تعلیم کو ایڈریس کر رہی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو ایجوکیشن پر، تعلیم پر، پڑھائی پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے اور کتنی توجہ دلائی ہے تعلیم کی طرف، ان باتوں سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ تو تعلیم کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا امت کو اور زور دیا۔ تو یقیناً علم زینت ہے، زندگی کی زینت ہے۔ علم قابلیت پیدا کرتی ہے، علم قابلیت پیدا کرتا ہے، صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ دراصل علم کے بغیر کچھ نہیں۔ یقیناً علم دین فرض ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو یہ جو فرض ہے، یہ اتنا فرض ہے کہ جتنا ہماری زندگی میں شامل ہے، ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ہم نے اپنی آنکھیں دنیا کے اندر کھولی ہیں، عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے، زمانے کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور تعلیمی معیار تو ہمارا یہ ہو کہ ہم اپنے سبجیکٹ میں تو ایکسپرٹ ہونے ہی چاہیے، دنیا کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ایک سبجیکٹ، کوئی انجینئرنگ ہمارا سبجیکٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹریٹ ہمارا سبجیکٹ ہو سکتا ہے، ہم ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارا ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی نالج بھی ہونی چاہیے، دنیا کے تعلق سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دراصل علم ہے جو ہمیں سوسائٹی میں ایک الگ مقام دلواتا ہے۔ دراصل علم ہے کہ جو ہر ایک چھوٹی چیز پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کیسے کرنی ہیں، رشتہ داروں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا کتنا ادب کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے، رشتہ داروں کے، چچوں کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے، مسجد کے آداب کس طریقے سے ہیں، اسلام پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک چیز کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم اتنا زیادہ ضروری ہے۔ بزنس کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، انکم کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا کیا سورسز ہو سکتی ہیں، ساری چیزوں کے لیے علم ضروری ہے۔ کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز بندہ کرے تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو پلاننگ ہوتی ہے، اس کے تعلق سے منصوبہ بنانا، پھر اس کے بعد ریسورسز ہوتی ہیں، اس کے ذرائع تلاش کرنا کہ اب یہ کیا کیسے جا سکتا ہے، پھر تیسری چیز ایفرٹس ہوتی ہے، محنت، کوشش، لگن۔ لیکن ان 3 چیزوں کا بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ ایکچولی منصوبہ بندی کس طرح کی جاتی ہے، ذرائع، جو میرا سبجیکٹ ہے اس سے متعلق ذرائع کون کون سے ہو سکتے ہیں، میرے فیلڈ کے تعلق سے ذرائع کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور تیسری چیز جو محنت اور کوشش ہے، تو مجھے کس لیول کی محنت کرنی ہے، یہ بھی ہمیں علم سے ہی پتہ چلے گا۔ تو آپ یقیناً جان گئے ہوں گے اور آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ علم کتنا زیادہ ضروری ہے۔ علم یقیناً بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہم کھانا تھوڑا کھائیں لیکن علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے کپڑے اگر ایک دفعہ اچھے نہ ہوں لیکن علم ہمارے پاس ہو۔ ہماری زبان مؤدب ہمارا علم بناتا ہے۔ ہمارے کردار کے اندر تہذیب علم پیدا کرتا ہے۔ ہماری زبان کے اندر ادب ہمارا علم پیدا کرتا ہے۔ ہماری نظروں کے اندر جھکاؤ علم پیدا کرتا ہے۔ اگر علم صحیح معنی میں بندے کے اندر ہو تو حسد جیسی، کینہ جیسی، بغض جیسی، غرور، تکبر جیسی چیزیں اس کے اندر پنپ نہیں سکتی، اس کے اندر ایک جگہ نہیں بنا سکتی۔ تو علم اتنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چلے جاؤ، یہاں سے سارے علم مراد ہیں۔ تو ہمیں
میں ایک بڑی شارٹلی ویڈیو بنا رہا تھا علم کی اہمیت پر، اور میں نے بتایا کہ قرآن کی جو پہلی صورت نازل ہوئی، پہلی صورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر ایک عالم کے تعلق سے روایت میں ہے کہ ایک عالم اگر پوری رات سوئے اور ایک بندہ وہ جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ پوری رات عبادت کرے، ان دونوں کا ایک کا سونا، عالم کا سونا اور غیر عالم کا عبادت کرنا بالکل ایک برابر ہے، ایکول ہے۔ تو یہ جو مقام اس کو دلوایا نا عالم کو کہ اس کا سونا ایک عبادت کے برابر ہو رہا ہے، یہ اس کو علم نے دلوایا، ایجوکیشن نے دلوایا، تعلیم نے دلوایا۔ ہمیں دونوں طرف کی ترقی کرنی ہے۔ اور آخری بات میں ایک بات کلیئر کر دوں، نہ تو اسلام اور نہ اسلام کے ماننے والے کسی بھی چیز کو ایسا نہیں کہ ہم دنیاوی تعلیمات سے روکیں، کوئی دنیاوی تعلیمات سے نہیں روکتا، نہ مسلمانوں کو نہ اغیار کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً سب سے زیادہ اگر تعلیم کو پروموٹ کیا ہے، اگر تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ کسی بھی فیلڈ کی، کسی بھی سبجیکٹ کی تعلیم ہو، اسلام نے دلائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی محمد